بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤنث تفعل تفعل، یہاں سے جو ہے وہ ضمیر جو ہے مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے۔ تفعل کے اندر جو ہے وہ ہی ضمیر غائب کی لگتی ہیں، مستتر ہوتی ہیں، تو زیادہ تر جو جملے اس میں استعمال ہوں گے وہ یہی والے صیغے کے استعمال ہوں گے، لہذا اس کے اندر جو ضمیر ہوگی وہ ہی ضمیر غائب کی ہوگی۔ سب سے پہلا ہے ماذا تفعل امک فی الصباح، آپ کی والدہ صبح کیا کرتی ہیں؟ تجہز البیت وتقوم باعمال المنزل، گھر کو تیار کرتی ہیں اور گھر کے کام کرتی ہیں۔ تقوم قام یقوم، اس کا معنی ہے انتظام کرنا۔ اعمال المنزل، گھر کے کام۔ این تلعب مریم، مریم کہاں کھیلتی ہیں؟ غالباً تلعب فی الحدیقہ، عام طور پر وہ باغ میں کھیلتی ہیں۔ اسی طرح تیسرا جملہ ہے متی تأتی امک الی المدرسہ، آپ کی والدہ مدرسہ کب آتی ہیں؟ تأتی یوم السبت انشاءاللہ، یا آئیں گی ہفتے والے دن انشاءاللہ۔ متی تأتی امک الی المدرسہ، آپ کی والدہ مدرسہ کب آئیں گی؟ تو تأتی یوم السبت انشاءاللہ، ہفتے والے دن انشاءاللہ آئیں گی۔ ماذا تشتری امک من السوق، آپ کی والدہ بازار سے کیا خریدتی ہیں؟ تشتری ما لذ، خریدیں گی یا خریدتی ہیں جو لذیذ ہو۔ وطاب من الفواکہ، اچھے ہو پھلوں میں سے، جو مزیدار ہو اور اچھے ہو پھلوں میں سے وہ جو ہے وہ خریدتی ہیں۔ اور اسی طرح پانچواں جملہ ہے کہ ماذا تقرأ اختک الآن، آپ کی بہن ابھی کیا پڑھ رہی ہیں؟ تقرأ الآن الحساب، ابھی وہ ریاضی پڑھ رہی ہے۔ تقرأ اس کے اندر ہی ضمیر ہے۔ این تصلی اختک، آپ کی بہن کہاں نماز پڑھتی ہیں؟ طبعا تصلی فی البیت، عام طور پر وہ گھر میں نماز پڑھتی ہیں۔ اور ساتواں جملہ ہے اتحفظ اختک شیئا من القرآن، کیا آپ کی بہن کچھ قرآن کی حفظ کرتی ہیں؟ حفظ یحفظ، یاد کرنا۔ نعم تحفظ سورا کثیرہ، جی ہاں بہت ساری صورتیں جو ہے وہ حفظ کرتی ہیں۔ من الذی تأخذک الی المدرسہ، آپ کو مدرسے کون لاتا ہے؟ امی التی تأخذنی الی المدرسہ، میری والدہ جو ہے وہ مجھے مدرسہ لے کر آتی ہیں۔ تو یہ جو ہے واحد مؤنث غائب کے آ گئے۔ اب یہاں سے جو ہے واحد مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب کے جو ہے وہ صیغے استعمال ہوں گے۔ تفعل کے اندر ہی اور یفعلن کے اندر ہن ضمیر جو ہے وہ مستتر ہوگی۔ پہلا لفظ ہے ماذا تفعل الطالبات الآن، طالبات ابھی کیا کر رہی ہیں؟ یراجعن درس امس، کل کا سبق دہرا رہی ہیں۔ کل کا سبق یراجعن ای ہن یراجعن درس امس۔ نمبر 2 هل تواظب اخواتک علی حل الواجبات، حل الواجبات یعنی ہوم ورک کو کہتے ہیں۔ کیا آپ کی بہنیں جو ہے وہ اپنے ہوم ورک پابندی سے مکمل کرتی ہیں؟ نعم یواظبن علی حل جمیع الواجبات، جی ہاں اپنے تمام ہوم ورک مکمل کرنے میں وہ پابندی کرتی ہیں۔ این تدرس بنات عمک، آپ کی چچا کی بیٹیاں کہاں پڑھتی ہیں؟ یدرسن فی المدارس الحکومیہ، حکومتی کو یعنی اسکول میں پڑھتی ہیں۔ کیف تذهب المعلمات الی المدرسہ یومیاً، معلمات روزانہ مدرسہ کیسے جاتی ہیں؟ یذهبن بحافلۃ المدرسہ، وہ جاتی ہیں مدرسے کی بس میں، یعنی یذهبن بحافلۃ المدرسہ۔ نمبر 5 ماذا تعمل الشغالات فی هذه الساعة، شغالات جو ہے وہ خادماؤں کو کہتے ہیں، ماسیاں خادمائیں وغیرہ جو ہوتی ہیں۔ خادمائیں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ اظنهن یکنسن ساحة المدرسہ، میرے خیال ہے کہ وہ اس وقت مدرسے کی جو صحن ہے، اسکول کے صحن ہے، اس کو جھاڑو دے رہی ہیں۔ کہنا سیکنسو، اس کا معنی جھاڑو دینا۔
اسی طرح نمبر 6 ہے اتحضر الطبیبات فی المستشفى مساء، کیا ڈاکٹر جو ہے وہ یعنی لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ ہاسپٹل میں شام کو حاضر ہوں گی؟ بالطبع یحضرن کل مساء، ہاں بالکل یقیناً روزانہ ہر شام کو وہ حاضر ہوتی ہیں۔ اور السابع متى تثمر نخلات التمر، کھجور کے جو درخت ہیں وہ کب پھل دیتی ہیں؟ اثمر یثمر، اثمار اس کا معنی ہے پھل دینا، نخلات نخلتن کی جمع ہے، کھجور کے درخت کو کہتے ہیں۔ یثمرنا فی فصل الصیف، گرمی کے موسم میں وہ پھل دیتے ہیں۔ متى ترجع البنات من الحفلہ، پروگرام یعنی اجتماع سے بچیاں کب لوٹیں گی؟ یرجعن بعد ساعت، تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ لوٹیں گی۔ تو اسی طرح تمارین ہیں، اس تمارین کو آپ دیکھ لیجئے کہ املأ الفراغات التالیہ بما يناسبها مما بین القوسین، قوسین میں سے جو ہے یہ یعنی آنے والے جو فارغ خالی جگہ ہیں ان کو پر کر لیں۔ جو آگے مثال اس کو مما بین القوسین، یہ بین القوسین ہے اور یہ فراغات، اس کو فراغات کہتے ہیں۔ املا کا معنی ہے بھرو، لکھو، ٹھیک ہے۔ التالیہ آنے والے جو نیچے جو اس سے سارے آ رہے ہیں، بما يناسب، جو اس کے مناسب ہو، یعنی آگے ان الفاظ کو دیکھ کر ان کے مناسب الفاظ آپ نے لگانا ہے، کوئی بھی ایسے ویسے نہیں لگانا۔ سب سے پہلا لفظ ہے الطلاب، چونکہ مذکر ہے اس لیے ہم لگائیں گے یلعبون فی الساحۃ، صحن میں کھیلتے ہیں۔ البنات الی المدرسہ، یہاں جو ہے وہ مؤنث ہے اس لیے ہم لگائیں گے تذهب البنات الی المدرسہ، بچیاں مدرسے کی طرف جو ہے جاتی ہیں۔ نمبر 3 الطالب یحفظ القرآن، طالب علم جو ہے وہ قرآن کریم حفظ کرتا ہے، یحفظ لگائیں گے یہاں پر۔ نمبر 4 والا جملے میں جو ہے وہ یشتغل لگائیں گے، یشتغل العمال فی البناء، مزدور جو ہے وہ تعمیرات میں مصروف ہیں۔ اور نمبر 5 جو جملہ ہے اس میں زینب حفظت درسها باکملہ، حفظت لگائیں گے، زینب حفظت درسها باکملہ، زینب نے اپنا سبق مکمل یاد کر لیا۔ اسی طرح نمبر 6 ھذا، اس کے بعد جو ہے وہ لا یعرف العربیہ، لا یعرف العربی، عربی نہیں جانتا۔ اور اسی طرح ہؤلاء الطالبات، یہ سب طالبات جو ہے وہ یحسن التکلم، اچھی طرح تکلم کر سکتی ہیں۔ اور نمبر 8 میں الاولاد یلعبون کرۃ القدم، بچے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ اور نمبر 9 میں جو ہے وہ ترتدی المسلمات الحجاب، مسلمان عورتیں جو ہے وہ حجاب پہنتی ہیں۔ نمبر 10 میں الامہات یراعین اولادہن، مائیں جو ہے وہ اپنی بچوں کی تربیت اور ان کے خیال رکھتی ہیں۔ تو یہ ہو گیا پہلے تمرین۔ اور الثانی، یہ ہے دوسری تمرین، یہاں سے دوسری تمرین ہے اجب عن الاسئلۃ التالیہ، آنے والے سوالات کا جواب دے دیں۔ متی ینام الصبیان، بچے کب سوتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دینا ہے کہ ینامون بعد العشاء، عشاء کے بعد سوتے ہیں۔ این یلعب الاولاد عادۃ، بچے عام طور پر کہاں کھیلتے ہیں؟ ہم یلعبون فی ساحۃ المدرسہ، مدرسے کے صحن میں کھیلتے ہیں، عادۃ عام طور پر۔ نمبر 3 متی تذهب الطالبات الی المدرسہ، طالبات مدرسہ کب جاتی ہیں؟ یذهبن الی المدرسہ فی الساعۃ السابعۃ والنصف، مدرسے کی طرف 7:30 بجے جاتی ہیں۔ نمبر 4 هل تحفظ اختک القرآن، کیا آپ کی بہن قرآن کریم حفظ کرتی ہے؟ تو آپ نے کہا نعم تحفظ اختی القرآن الکریم۔ ماذا تعمل الشغالات فی المدرسہ، خادمائیں مدرسے میں کیا کر رہی ہیں؟ الشغالات یکنسن ساحۃ المدرسہ، یا یکنسن ساحۃ المدرسہ، مدرسے کے صحن کو جو ہے وہ
جھاڑو دے رہی ہیں۔ اور اسی طرح اس سبق کا جو ہے وہ تیسری تمرین ہے اکمل النص، نص یعنی اس مضمون کو مکمل کریں بکلمات مناسبۃ، مناسب کلمات کے ساتھ، وشکل اواخر الکلمات، اور کلموں کے آخر کو اعراب لگائیں، یعنی جہاں خالی جگہ ہے وہاں مناسب کلمہ لانا ہے، اور جہاں اعراب نہیں ہے وہاں اعراب زبر زیر لگانا ہے۔ پہلی لائن دیکھیں، خرجت عائلتنا ذات مرۃ فی نزہۃ، ہماری فیملی ایک مرتبہ کسی تفریح میں نکلی، وکننا اربعۃ اخوۃ وثلاث اخوات، ہم 4 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، فاما الاخوۃ، اور بھائی، فکانوا یلعبون کرۃ القدم، اب یہاں سے مکمل کرنا ہے، یلعبون کرۃ الطائرہ، وہ والی بال کھیل رہے تھے، واما الاخوات، اور بہنیں، فکننا یطبخن الطعام، وہ جو ہے وہ کھانا بنا رہی تھیں، فلما حان، جب وہ قریب ہو گیا، موعد الغداء، دوپہر کے کھانے کا وقت، تو فرشنا اخواتی، یا بلکہ فرشت اخواتی السفرہ، بہنوں نے جو ہے وہ دسترخوان بچھایا، ونادینا، اور انہوں نے آواز دی کہ ہلم الی الطعام، کھانے کی طرف آ جاؤ، فجئنا، ہم آئے، وجلسنا حول السفرہ، اور ہم بیٹھے دسترخوان کے ارد گرد، واکلنا، ہم نے کھایا، حتی شبعنا، یہاں تک کہ ہم سیراب ہو گئے، اور وکننا اخواتی معنا، ہماری بہنیں ہمارے ساتھ تھیں، فاکلنا، انہوں نے بھی کھایا، حتی شبعنا، یہاں تک کہ وہ بھی کیا ہو گئیں، سیراب ہو گئیں۔ ثم رفع احدنا اذان الظہر، پھر ہم میں سے ایک نے ظہر کی اذان دی، وصلینا جماعتاً، ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، فکذلک اخوتی، اسی طرح جو ہے اخواتی، اسی طرح ہماری بہنوں نے جو ہے وہ صلینا معنا، انہوں نے بھی نماز پڑھی ہمارے ساتھ، ثم رجعنا قافلین الی البیت، پھر ہم قافلے کی شکل میں لوٹ گئے گھر کی طرف، وکانت رحلۃ جمیلۃ، اور یہ ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ سفر تھا، خوبصورت تفریح تھی۔ تو یہاں تک کہ ضمائر کے جو حوارات تھے الحمدللہ وہ بھی مکمل ہو گئے، اور اس میں ہر غائب کے، حاضر کے، متکلم کے صیغے استعمال کر کے آپ کو تفصیل سے بتایا گیا کہ کس طرح ان کا استعمال ہوتا ہے اور کس طرح ان کو بولا جاتا ہے۔ آگے جو جملے استعمال ہوں گے وہ عطلۃ العید والسفر، عید کی چھٹیاں اور اس کے سفر کے بارے میں جو جملے اور حوارات ہوں گی وہ استعمال ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔